السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رب تعالی جل شانہ کی رحمت اور مغفرت۔ مسند احمد جلد 5 صفحہ 154 پر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے بندے، بے شک جب تک تو میری عبادت کرتا رہے گا اور مجھ سے مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنی ہی برائیاں کیوں نہ ہوں۔ میرے بندے، اگر تو زمین بھر گناہ کے ساتھ بھی مجھ سے اس حال میں ملے گا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو میں بھی زمین بھر مغفرت کے ساتھ تجھ سے ملوں گا، یعنی بھرپور مغفرت کروں گا۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3540۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، رب تعالی جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، آدم کے بیٹے، بے شک تو جب تک مجھ سے دعا مانگتا رہے گا اور مغفرت کی امید رکھے گا، میں تجھ کو معاف کرتا رہوں گا، چاہے کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہوں، اور مجھ کو اس کی پرواہ نہ ہوگی، یعنی چاہے کتنا ہی بڑا گناہ گار ہو، تجھے معاف کرنا میرے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ آدم کے بیٹے، اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں تک بھی پہنچ جائیں، پھر بھی تو مجھ سے بخشش چاہے تو میں تجھ کو بخش دوں گا اور مجھ کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7507۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، کوئی بندہ جب گناہ کر لیتا ہے پھر نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو گناہ کر بیٹھا، اب آپ مجھے معاف فرما دیجئے، تو اللہ تعالی جل شانہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ رب العزت چاہیں گناہ سے رکا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے، تو اللہ تعالی جل شانہ فرشتوں سے فرماتے ہیں، کیا میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ پھر وہ بندہ جب تک اللہ رب العزت چاہیں گناہ سے رکا رہتا ہے، اس کے بعد پھر کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے تو نادم ہو کر کہتا ہے، میرے رب میں تو ایک اور گناہ کر بیٹھا، آپ اس کو بھی معاف کر دیجئے، تو اللہ رب العزت فرشتوں سے فرماتے ہیں، کیا میرا بندہ یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پر پکڑ بھی کر سکتا ہے؟ سن لو، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی۔ بندہ جو چاہے کرے، یعنی ہر گناہ کے بعد توبہ کرتا رہے، میں اس کی توبہ قبول کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واقعی اللہ رب العزت بہت کریم ہے، بہت رحم فرمانے والے ہیں، سب سے زیادہ مغفرت کرنے والے اللہ رب العزت ہی ہیں، جس کو اس کی پرواہ نہیں کہ کس کے کتنے گناہ ہیں، اور وہ معاف کرنے پر آ جائے تو ایک دم سب کو معاف کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ یہ تو شیطان ہے جو ہمارے اندر نا امیدی پیدا کرتا ہے کہ اب اتنے گناہ کر لیے، اب کس منہ کے ساتھ رب تعالی جل شانہ کے پاس جائے گا۔ اسی غلط سوچ کی وجہ سے ایک غلط مثل ہمارے ہاں مشہور ہے کہ 100 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی۔ کتنی غلط بات ہے کہ اگر 1000 گناہ، 1000 نہیں لاکھوں گناہ ہوں،
تب بھی رب تعالیٰ جل شانہ سے نادم ہو کر جب انسان توبہ استغفار کرتا ہے تو رب تعالیٰ جل شانہ کو اسے معاف کرنے میں کچھ دیر نہیں لگتی اور کوئی زور نہیں لگتا۔ رب تعالیٰ جل شانہ کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ کس کے کتنے گناہ ہیں۔ وہ تو فرماتا ہے کہ تو زمین سے آسمان تک کا پورا علاقہ، پورا خلا گناہوں سے بھر لے، بس میرے سامنے جھک کے نادم ہو کر ایک مرتبہ کہہ دے یا اللہ مجھے معاف کر دے تو میں معاف کر دیتا ہوں۔ رب کریم کے اس شان رحیمی سے فائدہ اٹھانا اس دنیا میں ہے۔ جیتے جی ہم اللہ سے توبہ کر لیں، جیتے جی رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے جھک جائیں تاکہ آخرت میں بھرپور نفع اٹھائیں۔ آخرت میں انسان روئے گا، چلائے گا، اس کے سارے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر بھی اسے معافی نہیں ملے گی۔ رب تعالیٰ جل شانہ شرک کو تو بالکل معاف نہیں فرمائیں گے۔ اس لیے آج موقع ہے اپنے غلط عقائد سے واپس لوٹیں، رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات و صفات کا بھرپور یقین بنائیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علو شان کا یقین کریں اور رب تعالیٰ جل شانہ کے سامنے جھک جائیں۔ اللہ کے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا کامل یقین دل میں بٹھا لیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی طرف آ جائیں۔ یہ ہمارے لیے بہتر ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ درخواست ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، ان کو بھی رب کی وسیع رحمت کی طرف متوجہ کریں اور انہیں بھی شیطان کے وسوسوں سے اور شیطانی خیالات سے بچانے کی پوری کوشش کریں، بلکہ کوشش اس بات کی کریں کہ وہ بھی رب کی رحمت کے گن گانے والے بن جائیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔